السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی شہریار رضا نے ہمیں کراچی سے شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 8 سال پہلے کا ہے۔ ہر سال محرم کے مہینے میں ہم قافلے میں جایا کرتے تھے۔ یہ دین کی تبلیغ کا قافلہ تھا جو 3 دن کے لیے جاتا تھا، یعنی 8، 9 اور 10 محرم۔ ہمارا 10 یا 12 افراد پر مشتمل ایک گروپ تھا جو طویل سفر کر کے نوابشاہ پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ قریبی مساجد میں لوگ پہلے سے ہی پہنچ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بھی کسی ایسی مسجد میں جانا تھا جہاں پہلے سے کوئی دوسری جماعت نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کر یہاں کے نگراں سے کسی مناسب مسجد کا پتہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مقامی لوگ ہی بہتر بتا سکتے تھے کہ اور کتنی مساجد موجود ہیں۔ یہ معلومات لیتے لیتے ظہر کا وقت ہونے والا تھا کہ ہمیں ایک ایسی مسجد مل گئی جہاں ابھی تک کوئی جماعت نہیں پہنچی تھی، مگر دقت یہ تھی کہ وہ کافی دور واقع تھی۔ ہمیں کافی وقت چلنا پڑا۔ آخرکار وہاں کے ایک مقامی نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ یہی وہ مسجد ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کافی خستہ حال تھی اور دور سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویران ہے۔ جب ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا۔ یہاں کافی مہینوں سے نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ مسجد میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور ہر طرف گرد و غبار تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ مسجد نہیں بلکہ جنات کا کوئی مسکن ہو۔ میں نے نگراں سے کہا کہ کسی اور مسجد میں چلتے ہیں، کیونکہ یہاں تو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مگر نگراں صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے دین کے لیے بے حد مشقتیں برداشت کی اور قربانیاں دی، تبھی تو آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ہماری یہ مشقت اور گھبراہٹ کچھ بھی نہیں۔ یہ بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی اور میں نے سوچا کہ واقعی ہمیں بھی مشکلات برداشت کر کے سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے مسجد کی صفائی اور دھلائی کرنی تھی تاکہ وہاں نماز ادا کی جا سکے، لیکن میرا دایاں ہاتھ ایک مسئلے سے دوچار تھا۔ میری انگلی میں تقریباً 6 ماہ سے ایک عجیب سا دانہ تھا جس میں روز خارش ہوتی تھی اور بعض اوقات خون بھی نکل آتا۔ یہ کافی بدصورت لگتا تھا اور میں نے اس پر بہت سی دوائیں اور مرہم استعمال کیے، کئی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ بہرحال میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے مسجد کی صفائی میں حصہ لینا شروع کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں ہم نے پوری مسجد کی صفائی مکمل کی اور پھر نماز ظہر ادا کی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ بھی ہم نے ادا کی۔ پھر ہم باہر تبلیغ کے لیے نکل گئے اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، اور وہ مسجد جو بند اور ویران تھی اس میں باجماعت نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیر کر فارغ ہوا تو میرے برابر بیٹھے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری انگلی پر یہ دانہ کیسا ہے؟ میں نے اسے یہی کہا، پتہ نہیں بھائی، یہ 6 مہینے ہوئے میرے ہاتھ پر نکل آیا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اس کا علاج اس کے پاس ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گیا، 5 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ مجھے ایک چھوٹی سی تھیلی دی جس میں کچھ پسے ہوئے کوئلے جیسے ذرات تھے۔ اس نے کہا اسے اپنے دانے کے اندر بھر لو اور انگلی کو زمین پر رگڑو، جتنا تم برداشت کر سکو۔ تھوڑی تکلیف ہوگی مگر 2-3 بار میں یہ دانہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا
کہ مجھے بھی یقین آ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ اس دوائی کے پیسے بتا دے، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے ایک عجیب سا نام بتایا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کا نام تھا بائس، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں نے عشاء کے بعد وہ چیز استعمال کی اور جیسا اس نے کہا تھا اپنی انگلی زمین پر رگڑ لی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو حیران رہ گیا۔ وہ دانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی درد تھا، بس ہلکا سا نشان باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ آدمی جب دوبارہ نماز کے لیے آئے گا تو میں اسے کچھ تحفے کے طور پر دے دوں گا، مگر وہ دوبارہ کسی نماز میں نظر نہ آیا۔ میں نے مسجد کے آس پاس کے گھروں میں بھی پوچھا، مگر کسی نے بھی اس نام کے آدمی کو جاننے کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا، کوئی نیک جن تھا یا کوئی اور، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد وہ دانہ کبھی واپس نہیں آیا۔ دوستو، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے بیٹے کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ میں کسی کام سے سعود آباد منی کی طیبہ مسجد کی طرف گیا۔ وہیں گاڑی پارک کر کے میں بیٹے کو گود میں لیے سامنے بنی دکانوں میں چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس لوٹا تو میرا بیٹا جو میری گود میں تھا وہ بغور مسجد کے میناروں کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو مسجد اور اس کے مینار بالکل ہمارے سامنے تھے، تو میرا بیٹا بول پڑا، بابا یہ کون لوگ ہیں جو اس پر گول گول گھوم رہے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہاں پر؟ اس نے مسجد کے مینار کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اس کا کہنا تھا وہ گول گول گھوم رہے ہیں۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے اس سے پوچھا وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں؟ اس نے بتایا، بابا گرین کلر کے کپڑے، وہ لمبے لمبے گرین ڈریس ہے، وہ ادھر اوپر ہے، وہ نیچے بھی ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ بہت وضاحت سے بتا رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں سمجھ گیا بچوں کو چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں۔ بابا وہ لوگ ابھی بھی گھوم رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر مینار کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے پیار سے بیٹے کا سر تھپتھپایا، بیٹا وہ بس روشنی کا عکس ہوگا، کوئی نہیں ہے وہاں۔ لیکن وہ اصرار سے کہتا رہا، نہیں بابا وہ وہاں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا مجھے یہاں سے فوراً جانا چاہیے۔ میں فوراً گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا، مگر پتہ نہیں کیوں گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، جبکہ گاڑی میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ جتنی بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا، گاڑی ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو جاتی۔ اسی اثنا میں بیٹے نے میری گردن پکڑی اور زور سے کہا، بابا وہ نیچے آ رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار باہر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور بیٹے کو گود میں اٹھا کر مسجد سے کچھ فاصلے پہ موجود چائے والے کی طرف چلا گیا۔ ابھی تو اتنی رات بھی نہیں ہوئی تھی، وہاں روشنی تھی، لوگ تھے، شور تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میرے بیٹے نے کہا، بابا وہ واپس اوپر چلے گئے۔ اس کا دھیان، اس کی نظریں وہی مینار پر تھی جو فاصلے پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے میرا کزن مل گیا۔ میں نے بیٹے کو گھر بھجوا دیا، ایک دوست کی مدد سے گاڑی کو گیراج لے گیا۔ دوسرے دن میں خاص طور پر دوبارہ مسجد گیا، امام صاحب سے مل کر ان کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ خاموشی سے سننے کے بعد بولے، یہ مسجد بہت پرانی ہے، کہتے ہیں ایک زمانے میں یہاں ایک ولی اللہ رہا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہاں انوار
اور خوشبو محسوس کی۔ کچھ بچے، کچھ خالص دل رکھنے والے افراد ان اشکال کو دیکھ لیتے ہیں۔ تمہارے بیٹے نے جو کچھ دیکھا، ہو سکتا ہے وہ وہی ہستیاں ہوں جو اس مسجد کی حفاظت کرتی ہوں۔ امام صاحب کا یہی کہنا تھا، آپ کا بیٹا خوش نصیب ہے، ہر کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، بس دعا کرو کہ اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستو، کراچی کے عابد صاحب بھی ایک تجربے سے گزرے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں 30 سال پہلے ان کے ساتھ یہ واقعہ رمضان کے دنوں میں پیش آیا۔ وہ اس دن بہت پریشانی میں بائی روڈ حیدرآباد جا رہے تھے۔ ان کا ایک کاروباری مسئلہ تھا، کسی نے ان سے مال لے کر پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد وہ کراچی سے نکلے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایک تو شدید گرمی اور روزے کی حالت میں گاڑی خراب ہو گئی، دوسرے اکیلے سفر کر رہے تھے، کوئی ساتھ ہوتا تو تھوڑی آسانی ہو جاتی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دور دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ وقت گزر رہا تھا، لگ رہا تھا روزہ یہیں افطار ہو جائے گا۔ اس وقت ہائی وے بھی اتنا پر رونق نہیں ہوتا تھا۔ کبھی گاڑی سے اترتے، کبھی گاڑی میں بیٹھتے، پھر دل میں خیال آیا یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا، تھوڑا آگے جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر گاڑی لاک کر کے وہ پیدل آگے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا ہی آگے انہیں ایک درخت اور اس کے ساتھ ہی کچی اینٹوں کا بنا ایک کمرے جیسا گھر دکھا۔ ان کی رفتار میں تیزی آ گئی، وہ بھاگ کر اس طرف گئے۔ درخت کے ساتھ ہی پانی کا نلکا بھی تھا، اور پھر ٹوٹے پھوٹے 2-4 زینے تھے، جس پر چڑھو تو ایک چھوٹا سا کھلا صحن تھا۔ اس درخت نے اس صحن کو جیسے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہاں بڑی ٹھنڈک تھی جو سکون دے رہی تھی، اور پھر ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا جس کا نیلے رنگ کا لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، نہ جانے کیا سوچ کر وضو بھی کر لیا، اور پھر اس صحن کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے۔ کھلا صحن مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ عابد صاحب نے اطراف میں نظر دوڑائی تو کونے میں ایک جھاڑو بھی پڑی دکھ گئی۔ ان کو اندازہ ہو گیا یہ شاید کوئی مسجد ہے، یہاں کوئی رہتا ہے، کہیں گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے جھاڑو اٹھائی اور اس جگہ کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزارنا تھا، چھوٹا سا صحن تھا، پورا ہی صاف کر دیا۔ بڑی سکون والی جگہ تھی، یہاں بیٹھ کر وہ گاڑی کی پریشانی ہی بھول گئے۔ جب کچھ دیر میں بھی کوئی نہ آیا تو وہ جھجکتے ہوئے اٹھے اور وہ کنڈی کھول دی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا اور دایاں پاؤں اندر رکھا۔ اندر چٹائی ڈلی ہوئی تھی، کونے میں پانی کا مٹکا اور ایک طرف قرآن پاک تھے۔ یہ جگہ تو باہر سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ پورا جائزہ بھی نہیں لے پائے تھے، پیچھے سے آواز آئی وعلیکم سلام۔ وہ چونک کر پلٹے تو ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، صرف اتنا کہا مسافر ہو۔ عابد صاحب نے گردن ہلا دی، بیٹھ جاؤ۔ وہ عصر کی نماز کی تیاری کرنے لگے۔ اس نے اذان دی، اتنی خوبصورت اذان عابد صاحب نے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اس کے سحر میں کھو گئے، اور پھر وہ بتاتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آنے لگے کہ وہ کمرہ اور صحن مکمل بھر گیا۔ صفیں بند گئی، نماز باجماعت ادا ہوئی۔ سلام کے بعد دعا مانگی گئی۔ عابد صاحب نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی کہ ان کے پیسے ان کو مل جائے۔ اگر یہ پیسے نہیں ملے تو وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ رمضان کا مہینہ تھا، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔
دعا کرتے کرتے وہ اتنا کھو گئے کہ اپنے ہر مسئلے کے لیے دعا کی۔ وہ بے اولاد تھے، اس کے لیے بھی دعا کی، اور آخر میں اپنے والدین کے لیے بھی بہت دعا کی جو حیات نہیں تھے۔ دل میں سکون آ گیا تھا۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اطراف میں دیکھا تو مسجد پھر سے خالی تھی۔ وہ اتنا مگن ہو گئے تھے ان کو پتہ ہی نہ چلا، سب لوگ چلے گئے تھے، صرف وہی آدمی پیٹ موڑے کونے میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ عابد صاحب اٹھ کر اس کے پاس گئے، اس سے بات کرنے کے لیے بولا، بھائی صاحب میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی مکینک مل جائے گا؟ اس آدمی نے مڑ کر عابد صاحب کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی، اس میں کچھ کھجور تھے، بس یہ کہا آپ اپنی گاڑی کے پاس جائے، میں کسی کو بھیجتا ہوں، نہ جانے اس کی شخصیت میں کیا بات تھی۔ جیسا اس نے کہا عابد صاحب نے وہی کیا۔ وہ چلتے چلتے گاڑی تک آئے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کی گاڑی کا بونٹ کھلا، وہ چونک کر نیچے اترے تو وہ کوئی مکینک تھا، گاڑی کو چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ سامان کا بیگ تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کی بائک کھڑی تھی اور 10 سے 15 منٹ میں اس نے ان کی گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے شکر کا سانس لیا، اس کو پیسے دیے۔ پیسے دیتے ہوئے اس کو پوچھ ہی لیا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ وہ ان کی شکل دیکھنے لگا۔ جواباً اس نے جو کہا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ وہ بول رہا تھا، صاحب جی آپ ہی تو میری دکان پر آئے تھے، میں آپ کے ساتھ اپنی بائک پر آیا ہوں۔ عابد صاحب نے کہا، بھائی میں تو مسجد میں تھا، وہاں کے مولوی نے کہا تھا وہ کسی کو بھیج رہا ہے۔ وہ مکینک بولا، صاحب جی یہاں ایک مسجد ہے تو صحیح، لیکن وہ بند پڑی ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ عابد صاحب پریشان ہو گئے، اپنی بات ثابت کرنے کو بولے، بھائی میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اب تو وہ مکینک ہنسنے لگا، صاحب جی چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عابد صاحب نے بھی وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا، گاڑی لے کر وہاں سے گزرے۔ اس مسجد کے سامنے سے گزرتے عجیب سا احساس ہوا، وہ ویسے ہی بند پڑی تھی۔ راستے ہی میں روزہ افطار ہوا، کھجوروں سے انہوں نے روزہ کھولا۔ وہ اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہ رہے تھے، جس کام سے وہ حیدرآباد گئے تھے وہ بآسانی ہو گیا۔ عابد صاحب نے سوچا تھا واپسی پر ضرور اس مسجد پر رکیں گے۔ واپسی اگلے دن ہوئی، لیکن وہ شاید راستہ بھول گئے، ان کو وہ مسجد نہ دکھی۔ اس مسجد میں کی ہوئی ان کی ساری دعائیں قبول ہوئی۔ اس کے 5 سال بعد وہ پھر اس راستے سے گزرے اور اس مسجد میں گئے۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ انہوں نے صفائی کی، دروازہ کھول کر سلام کیا، کچھ دیر بیٹھے اور آ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے اس دن ان کے ساتھ کوئی اور لوگ تھے۔ دوستو ایک اور واقعہ ہے جو شہریار رضا نے ہم تک پہنچایا ہے، آئیے اس کو بھی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ رمضان کے مہینے کا ہے۔ میرا ایک دوست اعتکاف میں تھا، وہ لڑکا کم عمر تھا، وہ بس شوق میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ وہ مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا مٹھائی کھا رہا تھا اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی توجہ قرآن کی طرف اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ رات کے 10 یا 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک اسے اپنے حجرے میں زوردار تھپڑ پڑا اور پھر اس کی پیٹھ پر کسی نے لات ماری، مگر مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر فوراً حجرے سے نکلا اور برابر والے حجرے میں گیا، وہاں موجود افراد کو یہ واقعہ سنایا۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے۔ وہ وقت بنا کر امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ مسجد میں نیک جنات ہوتے ہیں اور انہوں نے تمہاری بے ادبی کی وجہ سے تمہیں تنبیہ کی ہے،
تو وہ لڑکا بہت شرمندہ ہوا، مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر باہر لے گیا اور مسجد کے آداب کے حوالے سے معافی مانگی۔ اگلے دن اس کے رویے میں ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، عبادت میں مگن اور تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ دوست احباب نے نوٹ کیا کہ وہ اب کم بولتا ہے اور ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ امام صاحب نے بھی اس کی روحانی تبدیلی کو محسوس کیا اور اسے ایک دن نماز کے بعد بلا کر پوچھا، بیٹا کیا تمہارے ساتھ پھر کوئی واقعہ پیش آیا؟ اس نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، جی وہ ہر رات آتے ہیں، کچھ کہتے نہیں مگر میرے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایک خوشبو سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر امام صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا یہ تم پر اللہ کی رحمت ہے، تمہیں نصیحت کے لیے ایک نیک مخلوق کا واسطہ ملا۔ اپنی نیت صاف رکھنا اور اس عبادت کو دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنانا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان جب گھر واپس گیا تو اس کے والدین اور رشتہ دار حیران تھے کہ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ زیادہ وقت مسجد میں گزارتا، صوم و صلات کا پابند تھا اور لوگوں سے بہت نرمی سے بات کرتا۔ کئی لوگ کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور آ گیا ہے۔ 1 سال بعد وہ لڑکا باقاعدہ عالم دین بننے کے لیے دینی مدرسے میں داخل ہو گیا۔ آج وہ کراچی کے ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔